الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور مجھ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم لوگ مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس چیز پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کی ہے، یعنی قرآن پر، جو تمہاری کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہے، اور تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میرے احکامات کے ذریعے میرے احکامات کو بیچ کر تھوڑی سی قیمت مت لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو مت چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ ہمارے سامنے اس کا مختصر انداز میں کچھ خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورت میں اللہ نے متقین، کافرین، منافقین کا بیان کیا، پھر یا ایھا الناس اعبدوا کے ذریعے اللہ نے ساری انسانیت کو خطاب کیا، سب کو توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، قیامت کو بیان کیا دلائل کی روشنی میں، تاکہ ساری انسانیت عبادت کرنے والی، آخرت کی تیاری کرنے والی بن جائے۔ پھر مزید اللہ نے اس پر اپنے احسانات اور انعامات گنائے کہ ہم نے تمہارے لیے کائنات بنائی، اور سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ تمہیں وجود بخشا آدم علیہ السلام کے ذریعے۔ یہاں تک تو سب کو عام خطاب تھا، آخر میں اللہ نے پھر یوں فرمایا تھا جو ایمان لانے والے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، جو انکار کرنے والے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہاں تک اللہ نے عام خطاب کیا۔ پھر یا بنی اسرائیل اذکروا، جو پہلے پارے میں ہے، جو 40ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، یہاں سے لے کر پہلے پارے کے ختم تک اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ پہلا رکوع بنی اسرائیل، اس میں اللہ نے تحمید بیان کی ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع جو آئے گا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ، وہاں سے اللہ نے تفصیل بیان کی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبی بنا کر بھیجا گیا تو دنیا کے اندر 2 قسم کے لوگ تھے، خاص طور سے جہاں آپ کو بھیجا گیا۔ سب سے پہلے آپ مکہ المکرمہ کے اندر نبی بنا کر مبعوث ہوئے، تو وہاں پر تو مشرکین کی جماعت تھی۔ آپ نے 13 سال وہاں محنت کی، لوگوں کو دین سمجھایا، توحید سمجھائی۔ پھر آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، آپ مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ کے اندر جیسے مشرک لوگ آباد تھے، ایسے ہی مدینہ کے اندر یہود اور نصارہ یعنی عیسائی لوگ بھی آباد تھے۔ یہ سورہ بقرہ چونکہ مدینہ میں نازل ہوئی، اسی لیے اللہ نے شروع کے 4 رکوع کے اندر سب کو خطاب فرمانے کے بعد خاص طور سے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا، اس لیے کہ ایک قوم مشرک ہو گئی اور ایک قوم اہل کتاب، یہ 2 قومیں تھے حضور کے زمانے میں۔ تو اہل کتاب
اس زمانے کی پڑھی لکھی قوم سمجھی جاتی تھی. یہودی اور عیسائی اس زمانے میں پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے بنسبت مشرک اور کافر لوگوں کے. اس لیے ان کا زیادہ حق بنتا تھا کہ اللہ نے ان کو علم بھی دیا تھا، سمجھ بھی دی تھی، اور ان کے پاس پرانے نبیوں کی کتابیں بھی تھیں، تو ان کا زیادہ حق تھا کہ یہ حضور پر ایمان لے آتے، تاکہ جو جاہل قسم کے لوگ تھے وہ جان لیتے کہ جب پڑھے لکھوں نے حضور کو نبی تسلیم کر لیا ہے تو پھر ہم کیوں نہ کریں. لیکن جو ہم نے کل بات عرض کی تھی، بنی اسرائیل منتظر تھے نبی کے، لیکن نبی اللہ نے بنی اسماعیل میں بھیج دیا بجائے بنی اسحاق کے، اس لیے حسد کی وجہ سے جاننے کے باوجود ان لوگوں نے حضور کی رسالت کا انکار کر دیا. اسی لیے اللہ نے اب بنی اسرائیل کو ان کی پچھلے وعدے، ان پر اللہ کے کیے ہوئے انعامات، ان سے لیے ہوئے وعدے یہ گنائے. چنانچہ خطاب بھی اللہ نے یوں فرمایا، یا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل قوم کا نام ہے پوری، ہم سے پہلے جو قوم گزری ہے امت محمدیہ سے پہلے. یہ نام اس لیے پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام، ہم کو پیچھے جانا پڑے گا تھوڑا سا بنی اسرائیل کو سمجھنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کہ یہاں مشہور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ آپ کی جو پہلی بیوی تھی حضرت سارہ، ان سے آپ کو اولاد نہیں ہوئی، بعد میں ہوئی. بعد میں جو دوسری بیوی تھی آپ کی حضرت ہاجرہ، ان سے ولادت ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. انہی کو دیکھ کر حضرت سارہ نے دعا کیا، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے پھر ابراہیم کو خوشخبری سنا دی اسحاق کی کہ جو نبی بھی ہوں گے اور نیک بھی ہوں گے. اسحاق پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں. یہ دو بیویوں کا تذکرہ تو قرآن میں ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی بھی تھی جس کا نام ہے قطورہ، جن کا تذکرہ تاریخ اور تفسیر کی کتابوں میں ملتا ہے. وہ اسحاق علیہ السلام کے یہاں آگے چل کر قرآن میں خود کہا ہے کہ ہم نے اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری سنائی آپ کو. تو اسحاق علیہ السلام کے یہاں پھر پہلے تو 40 سال تک کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی. وقت کے نبی تھے، اللہ سے دعا کرنے لگے، تشخیص ہوئی، پتہ چلا کہ عورت بانجھ ہے. اللہ سے دعا کی اسحاق علیہ السلام نے، تو اللہ نے بیک وقت جڑوا 2 اولادیں دی. پہلے جو پیدا ہوئے ان کا نام رکھا عیس، اور دوسرے نمبر پر جو پیدا ہوئے ان کا نام رکھا یعقوب. یعقوب عقب سے ماخوذ ہے جس کے معنی آتے ہیں پچھلے حصے کے. تو یہ بعد میں پیدا ہوئے تھے جڑوا بچے، لیکن یہ بعد میں پیدا ہوئے، اس لیے ان کا نام رکھا یعقوب. قصہ تو بڑا تفصیلی ہے، ہم اس کو مختصر کر دیتے ہیں. اور پھر اسحاق علیہ السلام کی یہ 2 اولاد، باپ کو زیادہ محبوب تھے حضرت عیس، اور ماں کو زیادہ محبوب تھے، یعنی ماں کے لاڈلے تھے یعقوب. زمانہ گزر گیا، دونوں بچے جوان ہو گئے. اسحاق علیہ السلام کی بینائی کمزور ہو گئی، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے. ایک مرتبہ کا تذکرہ ہے، کہنے لگے، عیس سے کہنے لگے کہ مجھے کھانے کی طلب ہے، شکار کر کر لاؤ، میں تمہیں ایک دعا دوں گا. ان سے محبت تھی، ماں گھر میں موجود تھی، اس نے سن لیا. بڑا بیٹا شکار کے لیے گیا، ماں نے یہ کیا کہ چھوٹے بچے سے کہا کہ تیرے پاس جو بکریاں ہیں انہی میں سے 2 عمدہ بکریوں کو ذبح کر اور اس کو اچھے سے تیار کر، اور عیس والا لباس پہن لے، اور اسحاق علیہ السلام کی خدمت میں کھانا لے کر حاضر ہو جا. وہ جو دعا مقبول ملنے والی ہے، میں چاہتی ہوں کہ بڑے کے بجائے تجھے مل جائے. معلوم تھا اپنے شوہر کا، یقین تھا کہ نبی ہے تو دعا قبول ہوگی. چنانچہ یعقوب علیہ السلام بڑے بھائی کا لباس پہن کر باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کھانا پیش کیا، خدمت کی. باپ نے دعا دی کہ اللہ تیرے خاندان میں نبوت کا سلسلہ چلائے. دعا قبول ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد بڑا بیٹا آیا،
کھانا لے کر. تو باپ نے کہا ابھی تو میں نے کھانا کھایا. کہ تو کون ہے؟ کہ فرمایا میں عیسی ہوں. تو پہلے کون تھا؟ کہ پہلے یعقوب تھے، کہ دعا تو ان کو لگ چکی، قبول ہو چکی. تو عیسی تھوڑے سے ناراض ہوئے. تو اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ تیرے لیے بھی ایک دعا ہے، وہ یہ ہے کہ تیرے خاندان میں بادشاہت ہوگی، اللہ تجھے مال زیادہ دے گا. یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی صحیح روایت سے ماخوذ نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایات سے ہے، جس کے بارے میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو بات یقین کرنے کے قابل ہو اس کو یقین کر لو، اور جس میں جو بالکل شریعت کے خلاف ہو اس کا انکار کر دو. تو یہ واقعہ شریعت کے کوئی خلاف نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایسا. اہل کتاب یہود اور نصارہ نے یہ واقعہ بیان کیا، ہو سکتا ہے ایسا. بہرحال پھر اس کے بعد لمبا قصہ ہے. یعقوب ہم کو عرض کرنا ہے بنی اسرائیل. ایک مرتبہ کا تذکرہ ہے. ایک روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسحاق نے یعقوب علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ میرے اس خاص حجرے میں کسی کو نہیں آنے دینا، پہرے داری کرنا. ایک مرتبہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا، وہ جھگڑنے لگا اندر جانے کے لیے. اس یعقوب علیہ السلام نے منع کیا. ان کو تھوڑی معلوم کہ فرشتہ ہے، انسانی شکل میں تھے، منع کیا. وہ منع کرنے کے اندر فرشتے نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یعقوب. انہوں نے کہا یعقوب نہیں، آپ تو اسرائیل ہیں، اس لیے کہ آپ ڈیوٹی بڑی اچھی سے نبھا رہے ہیں، اس لیے آپ تو اسرائیل ہیں، یعنی اللہ کے بندے. اسرا کے معنی آتے ہیں عبد کے، اور ایل کے معنی آتے ہیں اللہ کے سریانی زبان میں. تو دونوں کو ملا کر ترجمہ ہوتا اسرائیل کا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ. یہاں سے نام پڑا یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل. سارے انبیاء جتنے گزرے ہیں سب نبیوں کے صرف ایک ہی نام ہیں. ایک نبی یعقوب علیہ السلام جن کے دو نام ہیں، ایک اسرائیل اور دوسرا یعقوب. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف خاصیت یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے قرآن میں کئی ناموں سے پکارا، طٰہٰ، یاسین، محمد، مزمل، مدثر. تو حضور کے کئی نام ہیں. اس کے علاوہ سوائے یعقوب کے دو نام ہیں، اور کسی نبی کے دو نام نہیں ہیں، سب کے ایک ہی نام ہیں. تو یہ بنی اسرائیل، یہ تھا اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کا نام پڑا. پھر ایک روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بڑے بیٹے سے ناراضگی کی وجہ سے ماں نے یعقوب کو ماموں کے ہاں بھیج دیا. ایک روایت میں ہے کہ بڑے نے قسم کھا لیا تھا کہ دعا مجھے لگنے والی تھی وہ تم نے لے لی، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. تو ماں نے کہا کہ تم ماموں کے یہاں چلے جاؤ. ماموں کے یہاں لاڑ زیادہ ہوتا نا، نانی کے یہاں، وہاں چلے جاؤ. چنانچہ یعقوب علیہ السلام وہاں چلے گئے، وہیں رہے، وہیں جوان ہوئے، بالغ ہوئے، وہیں نکاح ہوا اور کئی نکاح ہوئے. ایک روایت میں ماموں کی ہی 5 لڑکیوں سے ایک کا انتقال ہو جاتا، دوسری سے نکاح، پھر تیسری سے نکاح. جیسے جیسے انتقال ہوتے جاتا پہلی بیوی کا دوسرا نکاح کرتے جاتے. تو کئی نکاح یعقوب علیہ السلام کے ہوئے، جن کے ذریعے، اور کچھ بانیاں بھی تھیں، بانیوں کا زمانہ تھا، جن کے ذریعے آپ کی کل اولاد وجود میں آئی 12. کتنی؟ 12، جس کو قرآن میں جگہ جگہ تذکرہ کیا اللہ نے. وہ 12 اولاد کو قرآن کی اصطلاح میں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آگے چل کے جو سلسلہ چلا ہے نبوت کا، بنی اسرائیل کی بڑھنے کا، وہ انہی 12 لوگوں سے چلا ہے. اور وہ دعا یعقوب کے حق میں ایسی قبول ہوئی کہ یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل کے اندر 4000 نبی گزرے ہیں. کتنے انبیاء؟ 4000. جو خلافت کا مسئلہ چل رہا تھا نا کہ ہم زمین میں خلیفہ بنائیں گے، وہ خلافت عام تھی. اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک مختلف قوموں میں الگ الگ جگہ وہ خلافت چلائی. اس کے بعد یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک ہی خاندان میں چلائی بنی اسرائیل کے اندر. اللہ کو اس خاندان سے، اس قوم سے اتنی محبت تھی کہ 4000 انبیاء علیہم السلام بنی اسرائیل میں اللہ نے مبعوث فرمائے. تو ان کے ایک عروج کا زمانہ تھا،
اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کا، تو اللہ نے خوب ترقیات دی ان کو. لیکن دھیرے دھیرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ تنزلی کی انتہا کو پہنچ گئے تھے. ہر چیز میں گراوٹ، اعمال خراب، اخلاق خراب، جس کو قرآن نے کئی جگہ الگ الگ انداز میں ذکر کیا. تو اب اللہ اس پارے کے اندر سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو خاص طور سے خطاب فرماتے ہیں، اس لیے کہ جہاں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی مدینہ میں، وہاں حضور کے سامنے مشرک لوگوں کے علاوہ نصارہ بھی تھے، اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ نصارہ حضور پر، یہودی حضور پر ایمان لے آئیں، تاکہ دوسرے لوگ جو غیر اہل کتاب ہے، جو مشرک ہے، ان کو دیکھ کر وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں. چنانچہ اللہ نے یاد دلایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، او بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد تو کرو جو میں نے تم پر کی ہے. وہ نعمتیں کیا تھی؟ وہ نعمتیں اگر ہم اس کو دو لفظوں میں بیان کریں تو نمبر 1 نبوت اور نمبر 2 بادشاہت. نبوت چلی حضرت یعقوب علیہ السلام کی خاندان میں، اور بادشاہت چلی حضرت عیسی ان کی خاندان میں، اور ایک نبی بھی گزرے حضرت ایوب علیہ السلام، وہ حضرت عیسی کی خاندان سے. اور حضرت ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے قرآن میں، جس کو بعض مفسرین نے بادشاہ وقت قرار دیا، یعنی بڑا بادشاہ، بعض نے نبی قرار دیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ جو تذکرہ ہے، وہ ذوالقرنین بڑا بادشاہ جس نے لگ بھگ پوری دنیا پر حکومت کی، وہ حضرت عیسی کی خاندان میں سے. تو اللہ نے یہ بڑے انعامات پوری دنیا کے اندر جتنی قومیں آباد تھیں ان پر زور چلتا تھا بنی اسرائیل کا، ڈنکا بجتا تھا بنی اسرائیل کا. قومیں اور بھی تھی، جیسے ہندو قوم بھی تھی، یہ اپنے بات کی تھوڑی، اپنے سے پہلے کی قوم ہے نا. ہندو قوم بھی تھی دنیا کے اندر اور دوسری قومیں بھی تھی، لیکن ڈنکا بجتا تھا پوری دنیا میں بنی اسرائیل کا. لوگ بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ نبیوں والے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں. اللہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی ہے. تمہارے خاندان میں نبوت رکھی، تمہارے خاندان میں بادشاہت رکھی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اللہ نے فرمایا میرے اوفو بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو. قرآن میں اللہ نے ایک جگہ تذکرہ کیا، وَلَقَدْ اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل وبعثنا منہم 12 نقیبا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کیا کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، میرے رسول کی اتباع کرو، فرما برداری کرو. بنی اسرائیل نے حضور کے آنے سے پہلے کہا تھا ہاں ہم کریں گے. تو اللہ نے وعدہ یہ لیا تھا کہ اگر تم یہ کرو گے، نماز، زکوٰۃ اور رسول کی اطاعت کرو گے، تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ تھا. اللہ فرما رہے تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. بنی اسرائیل مکر گئے اللہ کے وعدے سے جو پہلے کیا تھا کہ ہم رسول پر ایمان لائیں گے، نہیں لائے. پھر اللہ نے اور فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھ سے ڈرو. ڈرنے والی چیز جس سے تمہیں ڈرنا چاہیے وہ میں ہوں. یہ کیوں نہیں ڈرے؟ بنی اسرائیل ڈر کی وجہ سے، جو کمزور طبقہ تھا بنی اسرائیل کا حضور کے زمانے میں، وہ مالداروں سے ڈرنے کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. جو علماء کا طبقہ تھا بنی اسرائیل میں جاننے والا، وہ بھی مالداروں کے خوف سے کہ ہماری روزی روٹی بند ہو جائے گی، اس لیے اسلام نہیں لائے. چند ایک علماء کرام جس میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو پہلے اہل کتاب تھے، یہودی تھے، حضور کی خدمت میں آ کر حضور کا امتحان لیا، جانچا حضور کو کہ آخری نبی ہے یا نہیں جو علامت تورات میں ذکر کی ہے. جب جان گئے تو ایمان لے آئے. تو چند ہی ایک لوگ ایمان لائے، باقی اکثروں نے انکار کر دیا. وَآمِنُوا، اچھا یہاں پر ایک بات یہ ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اللہ فرما رہے تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. یہاں مفسرین نے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا واجب ہے، پورا نہ کرنا حرام ہے. کسی سے عہد کر لو، کوئی معاہدہ کر لو، اگر وہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں ہے
تو وہ معاہدہ چاہے تمہارا مسلمان سے ہو یا غیر مسلم سے ہو، جس سے بھی ہو، اس کو ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کرو، یہ واجب ہے۔ اور نہیں کرو گے تو گناہ ہے، بڑا گناہ، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ حدیث میں ہے جو لوگ وعدہ کرنے کے بعد پورا نہیں کرتے ہیں وعدہ، کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہر گنہگار پر اللہ ایک علامت چپکا دیں گے۔ کوڈ ورڈ رہتا نا، جیسے بڑا مجمع رہتا، مثلا حاجیوں کا لے لو، تو ہر ملک والا یا ہر گروپ والا اپنا جھنڈا لگا لیتا علامت کے طور پر۔ مختلف 10-50 اسکول کے بچے ایک جگہ جمع ہیں، ہر ایک کے گلے میں کیا لٹکا ہوا ہے؟ آئی کارڈ لٹکا ہوا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ فلاں اسکول کا ہے۔ کل میدان محشر کے اندر جتنے لوگ دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آئے ہوئے ہیں، جو بھی جس گناہ میں مبتلا ہوگا، اللہ کے ہر گناہ کی ایک علامت ہے۔ اس میں سے جو وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، معاہدے کو پورا نہیں کرتے ہیں، ان کی علامت یہ متعین کی اللہ نے کہ ان کے کندھے پر، ان کی پیٹھ پر جو ہے ایک جھنڈا لگ جائے گا۔ جتنا بڑا وعدہ خلاف اتنا بڑا جھنڈا۔ وہ بہت کوشش کرے گا کہ اس جھنڈے کو نکال کر پھینک دوں، لیکن نکال کر پھینک نہیں پائے گا۔ لوگ دور سے دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ اس کا جو گناہ ہے، وہ یہ گناہ جو ہے وہ وعدہ خلافی والا ہے۔ ایسی جس نے 2 نکاح کیے لیکن انصاف نہیں کیا، تو اس کا کندھا ٹیڑھا ہو جائے گا۔ لوگ دور سے سمجھ جائیں گے کہ اس نے نکاح کیا تھا لیکن 2 بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ ایسے اور سارے گناہ ہیں، ہر گناہ کی کوئی نہ کوئی علامت، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ فلاں گناہ والا، یہ فلاں گناہ والا۔ کتنی رسوائی کا دن! اس لیے فرمایا کہ جب معاہدہ کرو تو اس کو ہر حال میں پورا کرو، واجب ہے۔ نہیں کرو گے بڑے گنہگار کہلاؤ گے۔ پھر اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور میں نے جو قرآن نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جو تمہارے پاس تورات ہے، جو تمہارے پاس انجیل ہے، اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تورات بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، لیکن اس زمانے کی تورات اور انجیل نہیں۔ اس زمانے کی انجیل کے بارے میں خود عیسائی علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو دور حاضر کی انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہے، اس میں تقریباً 30,000 مرتبہ تحریف ہو گئی۔ کتنی مرتبہ تحریف؟ یعنی رد و بدل۔ وقت کا بڑا عالم آیا، اس کو کسی سیٹھ نے پیسے دے دیے، مالدار نے، اس نے کوئی گناہ کر لیا، تورات میں لکھا ہوا ہے مثلا زنا کی سزا رجم، کسی مالدار نے کر لیا زنا۔ اب وہ آیا وقت کے بڑے عالم کے پاس انجیل کے، کہ ارے میرے سے گناہ ہو گیا، کیا کروں؟ تو وہ بنی اسرائیل کے کچھ علماء کیا کرتے تھے، وہ آیت کو چھپا دیتے تھے یا اس کا غلط مطلب بیان کر دیتے تھے، پیسے لے لیتے تھے، غلط مطلب بیان کر دیتے تھے۔ تو اب جو تورات اور انجیل ہے اس زمانے کی، اس میں بہت زیادہ تحریفیں ہیں۔ ہم یقین سے کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہی تورات، یہی انجیل نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو بہرحال قرآن تصدیق کرتا ہے کہ تورات بھی جو آسمانی کتاب تھی جو اللہ نے نازل کیا تھا تحریف سے پہلے، وہ بھی برحق، انجیل بھی برحق۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اللہ کہتے ہیں بنی اسرائیلیوں سے دیکھو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو۔ اب جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دعوت کا سلسلہ مکے سے شروع کیا۔ مکے میں مشرکین نے انکار کر دیا تھا بہت سارے ایمان لانے سے۔ پھر مدینہ میں 13 سال کے بعد آئے، ان عیسائیوں اور یہودیوں کو دعوت دی، اب وہ انکار کر رہے۔ تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ تم دوسرے نمبر پر انکار کرنے والے مت بنو، دوسرے نمبر والے لوگ ہیں نا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے نمبر پر انکار کرنے والے مت بنو۔ مفسرین نے اس کی کئی توجیحات بیان کی ہے۔ سب سے مشہور توجیح یہ ہے، وہ اسی لیے فرمایا کہ مشرکین کے مقابلے میں یہ یہود اور نصارہ یہ اہل علم تھے، یہ جاننے والے تھے، وہ تو جاہل تھے، ان کے پاس تو کوئی آسمانی کتاب نہیں، ان کے پاس کوئی آسمانی نبی نہیں، ان کے پاس تو لڑی لگی ہوئی تھی نبیوں کی، کتابوں کی، اس کے باوجود، جاننے کے باوجود انکار کرنا۔ اسی لیے نا جو جس کو نہیں معلوم ہے وہ گناہ کر رہا، اس کی سزا کم ہے، اور جس کو معلوم ہے اور گناہ کر رہا اس کی سزا
زیادہ ہے. عالم علماء کل قیامت کے دن گڑبڑ کریں گے تو زیادہ سزا کس کو ملے گی؟ ارے حدیث میں ہے نا، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے بھی عالم، اور سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے وہ بھی کون؟ عالم. تو عالم کے اندر یہ مدرسے سے فارغ یہ بھی ہے، اور جس کو تھوڑا بہت علم ہے نا، معلوم ہے کہ فرض نماز فرض ہے چھوڑنا نہیں، وہ بھی نماز کا عالم ہے. جس کو تھوڑے بہت مسائل معلوم ہے وہ بھی عالم ہے، اور جان کر خلاف ورزی کر رہا. الحمدللہ موٹے موٹے مسائل جیسے مثال کے معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، پھر جھوٹ بول رہا، تو جھوٹ بولنے کا علم ہے اس کو، وہ جھوٹ بولنے کا عالم ہے. اب وہ اس کے خلاف عمل کر رہا، اس کو سخت سزا ملے گی. ایک آدمی کو معلوم ہی نہیں تھا، جنگل دیہات میں رہتا تھا کہ جھوٹ بولنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، وہ بول دیا اس نے جھوٹ، بعد میں کسی نے بتایا، تو اس کا گناہ کم ہے، جس کو معلوم ہے اس کا گناہ زیادہ ہے. تو ان لوگوں کو اللہ نے اس لیے فرمایا کہ تم پہلے انکار کرنے والے مت بنو، اس لیے کہ بنیاد پڑنے والی تھی. چنانچہ ان لوگوں کے انکار کی وجہ سے وہ بنیاد پڑ گئی. آگے چل کے بنی اسرائیل میں سے سوائے چند لوگوں کے کسی نے اسلام نہیں قبول کیا، اور آج تک وہ اسلام کے دشمن بنے ہوئے. اگر وہ جماعت بنو قریظہ بنو نذیر کی شکل میں جو رہتے تھے مدینہ میں، اگر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور رہتا. ان کی بعد والی نسلیں جو بنی اسرائیل کہلائی بعد میں، آج بھی ہے دنیا کے اندر وہ کمبخت اسرائیل جو موجود ہے ابھی، یہ سارے کے سارے کیا ہو جاتے؟ اپنے بڑوں کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے. اس لیے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے انکار کرنے والے مت بنو. یہاں مفسرین نے ایک نقطے کی بات لکھی ہے جو ہم سب کے لیے بڑی سبق آموز ہے. اب ان لوگوں نے پہلا بار انکار کیا. حضور کے زمانے کے عیسائیوں نے، یہودیوں نے، قیامت تک جتنے عیسائی یہودی ایمان نہیں لائیں گے ان کو ایمان نہیں لانے کا تو گناہ ملے گا ہی، ساتھ میں ان لوگوں کو بھی ملے گا جو حضور کے زمانے کے یہودی اور عیسائی تھے. اس لیے کہ ان کو دیکھ کر ان کی ہمت ہوئی ایمان نہیں لانے کی. انہوں نے دیکھا کہ میرے باپ دادا تو ایمان نہیں لائے، میں کیوں لاؤں؟ تو باپ دادا کو بھی گناہ ہوگا، ان کو بھی گناہ ہوگا. اسی پر ایک حدیث ہے مشکات شریف میں، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فلہ وزرها ووزر من عمل بها. ہمارے زمانے کے اندر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب دنیا میں رہو تو ایسی اچھی عادتیں جاری کر کر جاؤ. اگر اچھی عادت، دین کا اچھا کام، دنیا کا ایسا دین کا ایسا کام جس کی لوگ اتباع کرنے والے بنے، کوئی اچھا طریقہ گھر کے اندر، محلے کے اندر، شہر کے اندر جاری کر دیا، جس پر عمل کر رہے، تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا. اور جس نے برا طریقہ جاری کیا، لوگ پہلے مثلا گانا نہیں سنتے تھے، اس نے محلے میں لا کر گانے سنانے کی عادت ڈال دیا، تو جو پہلی مرتبہ جس نے دکان لایا تھا، پہلی مرتبہ جس نے عادت ڈالا تھا، اس کو تو گناہ ملے گا. اب اس کے بعد اس سے سیکھ کر نسلاً بعد نسلین جتنے لوگ اس گناہ کو کرتے رہیں گے ان سب کا وبال بھی اس پہلے والے پر پڑے گا. اس لیے غور کرنے کی بات رہتی، ہر آدمی یہ فکر کرے کہ میری ذات سے، میرے گھر میں، میرے خاندان میں، میرے محلے میں اچھی چیزیں جاری ہوں تاکہ اس کا ثواب مجھے ملے، قیامت تک ملتے رہے جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے اس پر، اور میرے ذریعے سے برا طریقہ جاری نہ ہو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. پھر اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ دیکھو میری آیات بیچ کر معمولی سی قیمت مت لو. یہ آیات بیچنے کا مطلب ہی ہے جو ہم نے عرض کیا کہ وہ کیا کرتے تھے، تورات میں، انجیل میں تحریف کر دیتے تھے. کیوں؟ اس زمانے کے مالدار تھوڑا سا پیسہ دیتے تھے. آج بھی وہ تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. لوگ بولتے نا علماء لڑ رہے، بہت اتنے مسلک ہو گئے، کہاں جانا ہم نے، کس کو صحیح ماننا. اگر حفاظت کا وعدہ نہیں رہتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو سارے کے سارے علماء پھر کیا کرتے، آیات بیچ کر کھاتے. لیکن اب ایک جماعت علماء کی، علماء حق جنہیں کہتے ہیں، ایسی ہے کہ جہاں کہیں گڑبڑ نظر آتی ہے وہ فوراً متنبع کر دیتے ہیں، یہ آیت کا غلط مطلب ہے، یہ آیت کا ابھی جانے تو دوسرا ٹاپک چھڑ جائے گا. مولی متین صاحب مجھے بتا رہے تھے
کہ وہ بیانات ایسے ہو رہے ہیں اس کے اندر کچھ بھی بیان کر کے کچھ بھی ثابت کر دیا جا رہا کہ لو اس سے حضور کا یہ ثابت ہے، یہ لینا ثابت ہے، یہ دینا ثابت ہے. عوام بیچاری لکھی پڑھی نہیں ہوتی ہے، دینی علم اتنا نہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے باتوں میں آ جاتی. تو بہرحال وہ اس زمانے کے بنی اسرائیل علماء کیا کرتے تھے، جو تورات اور انجیل تھی اس میں تحریف اس طریقے سے کرتے تھے کہ وہ آیت کا مطلب ہی بدل دیتے تھے. غریب رہتا تھا، اس نے زنا کیا، اس پر رجم جاری کرتے تھے. مثلا زنا ہے، زنا کی سزا ہے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 80 کوڑے مارو، شادی شدہ ہے تو اس کو کیا کرو، میدان میں لے جا کر پتھر مار مار کے ہلاک کر دو. اس کی توبہ بھی ہو جائے گی، اس کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا اور انسانیت کے لیے عبرت کا سبق ہو جائے گا. بنی اسرائیل میں ایک مالدار نے گناہ کیا زنا کا، علماء کے پاس آیا مقدمہ کیا کیا جائے. تو انہوں نے دیکھا کہ ارے یار یہ تو میرا خرچہ چلاتے تھے، اب یہ اگر ہلاک ہو جائیں گے رجم میں تو کیا چلے گا. انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، گدھے پر بیٹھاؤ، منہ کالا کرو اور گھما دو پورے شہر میں، تمہاری سزا یہی ہے. پڑھے لکھے نہیں رہتے تھے، تورات میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہاں اس کا مطلب یہی ہے، بس تمہارے حق میں ہی چلے گا. چنانچہ اس کو تو کیا کر دیا، گدھے پر بیٹھا کر منہ کالا کر کے شہر میں گھما دیا، اس کی سزا اس طریقے سے معاف کرا دی. اور ایک غریب نے زنا کیا، اس کو بلایا، اس کا مقدمہ آیا تو اس سے کہا کہ نہیں گدھے سے کام نہیں چلے گا تمہارا، پھر کیا کرنا پڑے گا کہ اس کو پکڑو، میدان میں لے جاؤ، رجم کرو. اس کو رجم کر کے مار کر ہلاک کر دیتے تھے. یہ اس کو بولتے تحریف. کہیں ہمارے یہاں بھی لوگوں کو شکایت رہتی نا کہ مولوی صاحب کیا کرتے، مولوی صاحب کے پاس الگ الگ جو ہے پیمانے ہیں، کس کے بہت سے لوگوں کو شکایت رہتی. تو وہ پیمانے دو طریقے کے رہتے. کبھی کبھی سیرت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم سمجھ نہیں پاتے علماء کے مسائل. جیسے حضور کے پاس ایک آدمی آیا، یوں کہنے لگا یا رسول اللہ روزہ ہے، بیوی کے قریب جا سکتا ہوں، بوس و کنار کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں. دوسرا آیا یا رسول اللہ روزہ ہے، بیوی کے پاس جا سکتا ہوں، لیٹ سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا ہو. اب یہاں جو اپنے بولتے نا اپن بعض مرتبہ کہ ارے مولوی صاحب دو مسئلے بتا رہے، ایک کو ہاؤ بولے ایک کو نہیں بولے. اب آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا جس کو ہاؤ بولے تھے وہ تھے بڑے میاں. وہ کیا تھے؟ بزرگ تھے. ان کو معلوم ہے کہ یہ روزے میں اگر بیوی کے قریب لیٹیں گے بھی تو گڑبڑ نہیں کریں گے کچھ بھی، بس لیٹیں گے صرف. اور جوان کو کہا تھا کہ نہیں لیٹنا بھی نہیں، بوس و کنار نہیں کرنا. معلوم تھا کہ اگر یہ بوس و کنار کرے گا تو بات آگے تک چلے جائے گی، روزہ ہی فاسد کر دے گا، اس لیے منع کر دیے. تو کبھی کبھی جو علماء حق رہتے وہ اس طریقے سے مسئلہ دیکھ کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. تو بہرحال تو قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ دیکھو خاص طور سے علماء یہود اور نصارہ سے کہ تم میرے احکامات کو بیچ کر تھوڑی سی رقم مت کماؤ. متاع قلیل کہا ہے. پوری دنیا، امبانی اڈانی اور پوری دنیا میں جتنے مالدار ہیں سب کا پیسہ ایک جگہ جمع کرو، جتنے خزانے چھپے ہوئے سب ایک جگہ جمع کرو، اور کائنات کی جتنی قیمتی چیزیں جمع ہیں وہ سب ایک جگہ جمع کرو. ان سب کو اللہ کہتے ہیں متاع قلیل، معمولی سا ہی ہے. آخرت ایک سبحان اللہ کے بقدر بھی اس کی قیمت نہیں. یعنی یہ سب دنیا خرچہ کر کے اتنا بھی نہیں ملے گا تم کو جتنا اللہ نے ایک سبحان اللہ میں ثواب رکھا. سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ تخت پر اڑ رہے، اللہ نے دیا تھا ان کو. تو نیچے سے ایک آدمی نے دیکھا اور یوں کہا سبحان اللہ. ان کو آواز پہنچ گئی، انہوں نے تخت سے نیچے اترا اور اس سے کہا کہ کیا کہہ رہے تھے. وہ ڈر گیا کہ بادشاہ نے سن لی ہے، اب میری خیر نہیں. تو وہ ڈر گئے کہ میں نے سبحان اللہ بولا، کہیں یہ ناراض تو نہیں ہو گئے. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا بول رہے تھے؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ کہہ رہا تھا، اور اس لیے کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا تخت اور اتنی اس کی اسپیڈ، اس کی تعریفات کرنے لگا. تو کہنے لگا میں تیرے سے خفا نہیں ہوں، ناراض نہیں ہوں، میں تجھے یہ بتانے لگا کہ تم میرے تخت کو دیکھ کر تعجب میں پڑ رہا ہے، حالانکہ خدا کی قسم میرا تخت اور میری حکومت یہ ساری چیزوں کو ملایا جائے تو تیرے ایک سبحان اللہ کہے ہوئے کے بقدر نہیں ہے. تیرے ایک سبحان اللہ کہنے پر جتنا ثواب ہے اتنی میری اس پوری سلطنت کی قیمت نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا متاع قلیل، کتنا بھی تم لے لو گے تحریف کر کے کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہو جائے گا.
وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، پھر دوبارہ فرمایا کہ تم مجھ ہی سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو۔ وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم ان کو صحیح مسئلہ بتائیں گے تو یہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہوتا نا اس زمانے میں لوگ کیوں ناراض ہوتے مولوی صاحب سے؟ ارے کیوں ناراض ہوتے؟ یار اتنے دن سے دوستانہ تھا ہمارا، انہوں نے یار ہمارے لائق مسئلہ ہی نہیں بتایا۔ نہیں، عالم کا کام ہے کہ وہ چاہے اس کا رشتہ دار ہو، چاہے اس کا دوست ہو یا دشمن ہو، جب بات آئے دین کی تو حق بیان کرے۔ برا لگتا ہے لگنے دے، اچھا لگتا ہے لگنے دے، دین کا مسئلہ آئے گا تو حق بیان کریں گے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اسلام میں ایسے علماء پیدا کیے اور قیامت تک رہیں گے کہ جب حق بات آئے گی تو پھر حق بیان کریں گے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ۔ اس کی تفسیر یہی ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ، حق یہ تھا کہ مثلا زنا کی سزا دلوانا تھا، اس کو چھپا دیا، کچھ اور ظاہر کر دیا۔ اور حق کو چھپانے کی تفسیر یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لوگ اوصاف، نام سب جانتے تھے، بلکہ ایک تاریخی روایت میں کہ مدینہ میں یہودی اور عیسائی لوگ آ کر بسے ہی تھے اس لیے کہ ان کے کتاب میں کسی نے لکھا تھا، ان کو کسی عالم نے بتلایا تھا کہ آخری نبی یہاں آنے والے ہیں یثرب میں، اس لیے وہ آ کر بس گئے تھے وہاں پر۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ انہی کے خاندان میں سے تھے۔ وہ وقت کا جو عالم تھا، اس نے وہ مکان جو بنایا تھا، جو ابو ایوب انصاری کی وراثت میں آیا تھا، وہ اسی معلوم تھا کہ آخری نبی یہاں آنے والے، لیکن اس کے باوجود جب آئے تو انکار کر دیا۔ لوگ پوچھتے تھے کہ بتلاؤ محمد صحیح ہے کہ غلط، تو وہ حق چھپا لیتے تھے، معلوم تھا کہ حق ہے، اس کے باوجود کہتے تھے نہیں نعوذ باللہ یہ نبی نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو کہا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں معلوم ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی کچھ موٹی موٹی خرابیاں تھیں۔ کل ہم انشاءاللہ ایک حدیث عرض کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میری امت بنی اسرائیل یہ دونوں گناہ کے اندر، خرابی کے اندر برابر ہو جائیں گی۔ یہ وقت وہ ہے جو ہو گئی برابر، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہمارے سامنے آئندہ کبھی آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔